جو بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ علاء الحق میں اشرف جہانگیر سمنانی کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری کا ذوق و شوق لے کر اور فیض الہیہ لینے کے لیے اس حقیر فقیر کی دعوت کو قبول فرمایا اور آج اس بزم کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے اقبال کو بلند فرمائے۔ میں ان علماء کرام کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو آج کے اس سالانہ تقریب میں تشریف لائے اور انہوں نے اس اسٹیج کو اپنی ذات سے مزین کر دیا، اپنے کلمات خیر سے مرجھائے ہوئے دلوں کو تازگی بخشی۔ اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر میں حضور والا غازی ملت کا بے حد مشکور ہوں کہ حضرت نے اپنی صحت کا بھی خیال نہیں فرمایا اور بہت ہی جذبے کے ساتھ اس دعوت کو قبول فرما لیا۔ اس کی وجہ یہ کہ یہاں سے جو ہمارا سینٹیمنٹ جڑا ہوا ہے، تو آج میری دعوت پر نہیں بلکہ شیخ علاء الحق کے بلاوے پر غازی ملت تشریف لائے۔ میرے برادر مکرم ذو المجد والحشم جانشین اشرف العلماء وہ بھی عنقریب تشریف لانے والے ہیں، ان کا بھی میں بے حد ممنون مشکور ہوں کہ وہ بھی تشریف لائے۔ میرے تمام برادر عزیز ہم سب کا شکر گزار ہوں۔ آج الحمدللہ رشتوں میں اکثر میرے رشتے یہاں موجود ہیں اور خاص طور سے میں مولانا سید احمد اشرف کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا میرا قدر وقت مرحمت فرمایا، تشریف لائے۔ کل آپ نے ان کا خطاب نایابی سماعت فرمایا۔ خصوصی بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ابھی جس کتاب کا رسمی اجرا ہوا ہے اس کو ہلکی پھلکی کتاب میں سمجھیے۔ حضرت نور قطب عالم پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور مخدوم العالم شیخنا علاء الحق پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 شہزادوں میں سے ایک شہزادے ہیں۔ جو بعد میں حضرت کے جانشین و سجادہ نشین بھی ہوئے۔ آپ صرف ایک صوفی درویش نہیں تھے، متبحر عالم دین تھے، عظیم سیاستدان تھے، اخلاقیات میں ان کا کوئی بدل نہیں تھا، تواضع انکساری جیسی ان کے پاس تھی آج تک میں نے تاریخ میں کسی صوفی اور درویش کی ایسی تواضع انکساری نہیں دیکھی جیسی حضرت نور قطب عالم کی میں نے پڑھا۔ اب ان کی عاجزی اور انکساری ایسی کہ نیا لباس آپ پہنتے ہی نہیں تھے، ٹکڑا ہوا لباس پہنتے تھے۔ سوچو
اتنے بڑے شہزادے اور اترا ہوا لباس پہنتے تھے، پرانا لباس پہنتے تھے. کیسی نفس کشی ہے کہ کوئی مہمان آ جائے اور اس کا پیٹ خراب ہو جائے بریانی کھانے سے، مثال کے طور پر، اور بستر پہ دست ہو جائے، پتلا پیخانہ ہو جائے، نوکر بھی نہیں صاف کرے گا، اٹھا کے پھینک دے گا. لیکن مجاہد نفس کیسا کہ اپنے شیخ نے باپ کو باپ ہی نہیں سمجھا، اپنے شیخ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اور جو شیخ کی رضا حاصل نہیں کرتا رضا حق حاصل نہیں کر پاتا ہے. اس آلائش اور اس گندگی کو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا. اس خانقاہ میں جارو کشی نور خطب عالم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں علم ظاہر نہیں عطا فرمایا تھا، علم باطن بھی عطا فرمایا تھا. بڑے بڑے بادشاہ جب کہیں اپنے مسائل میں الجھ جاتے تھے تو حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور حضرت سے مشورے طلب کرتے تھے. یہ مقام، یہ درجہ نور قطب عالم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. لیکن واسطہ یوں تو مرشد ہے، مگر دوسرا واسطہ اشرف جہانگیر سمنانی ہے. حضرت نور قطب عالم کے لیے حضرت شیخ علاء الحق نے فرمایا، اور سنو، اشرف جہانگیر اتنے محبوب ہو گئے تھے کہ جیسے جسے بہت چاہا جاتا ہے اسے کوئی اپ نام دیا جاتا ہے. جیسے تمہارا نام ہے حسن، لیکن پکارنے کو کہتے کیا گڈو. ہمارے بنگال میں تو ایسا نام بہت ہوتا ہے نا، اور بھی بہت خراب نام ہوتا ہے جو میں نہیں لے سکتا، صرف شاہجہاں ہی لے سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو حضرت نے سوچا تھا کہ میں اشرف کو کیا نام دوں. کئی روز سے فکر مند تھے کہ ایک روز تہجد میں چلے خانے میں حضرت مراقب تھے کہ در و دیوار سے آواز آنے لگی، اشرف جہانگیر، اشرف جہانگیر. اس چیز کو حضرت اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے اشعار میں بھی تحریر فرمایا کہ مرا از حضرت پیر جہاں بخش خطاب آمد کے اے اشرف جہانگیر، کہ جب میرے مرشد نے دنیا میں چاہا کہ مجھے کوئی نام دے تو اللہ کی طرف سے خطاب آیا، اشرف جہانگیر، اشرف جہانگیر. بلایا، نام دے دیا، فرمایا اشرف جب تمہیں مقام غوثیت ملے تم میرے نور کو فراموش مت کرنا. جب تمہیں غوثیت ملے تو ایک زمانے کے بعد آپ سفر کرتے کرتے کرناٹک میں گلبرگہ پہنچے. 14 شعبان المعظم کو حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کو گلبرگہ کی سرزمین پہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے آستانے پر مقام غوثیت سے سرفراز کیا گیا. تو جیسے ہی آپ کو مقام غوثیت ملا آپ نے فوراً دعا کی کہ اے اللہ میرے مرشد کے شہزادے کو قطب عالم بنا دے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام قطبیت عطا فرما دی. شعبان کا جو میلہ لگتا ہے اس میلے کی شروعات اشرف جہانگیر سمنانی نے کی. آج گاگر بھری کے ساتھ جو جھنڈا گھوم رہا تھا یہ جھنڈا میرے اشرف کا ہے، جنہوں نے نور قطب عالم کے
مقام قطبیت پر فائز ہونے کی بنیاد پر اس علم کو نکال کر جلوس نکالا خوشی منائی تھی. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ আমি বাংলা বলবো তারপরে আপনার বুঝবেন কি কি বাংলা বাংলা শুনবেন আমি শোনাবো না تو سنو تم بنگال میں رہ کے بھی ان کی شخصیت کو نہیں جانتے ہو. جب حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی کے وصال کا وقت آیا تو یہاں جو چلہ خانہ ہے نا چھوٹا سا چلہ خانہ اس میں دو بزرگ حضرت جلال الدین بخاری جہانیہ جہانگشت اور حضرت اشرف جہانگیر سمرانی یہ دونوں بزرگ چلہ گشت ہیں اور حضرت شیخ علاء الحق کا وصال ہو گیا. اب جب حضرت شیخ علاء الحق کا وصال ہو گیا تو نماز جنازہ حضرت جلال الدین بخاری جہانیہ جہانگشت نے پڑھائی جن سے مخدوم اشرف کی پہلی ملاقات اوش میں ہوئی تھی اور آپ نے مرید ہونے کی تمنا کی تھی کہ حضور مجھے اپنے دامن سے وابستہ کر لیجئے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ میاں مجھے تمہارے آنے سے پہلے خضر نے مطلع کر دیا ہے کہ تمہارا پیر میں نہیں تمہارا پیر پورب میں ہے. آج کل کوئی مالدار آدمی مل جائے تو اسے کوئی چھوڑتا نہیں ہے نا. مخدوم صاحب تو بادشاہ تھے. مشائخ ایسے ہوتے ہیں. تو وہاں تو مرید نہیں کیا لیکن حضرت اشرف سمنا کی آرزو کی تکمیل بنگال کی سرزمین پہ خانقاہ علیہ میں ہوئی جب آپ کے مرشد مخدوم العالم علاء الحق پنڈوی کا انتقال ہو گیا. تو ہمارے سلسلے میں ایک سلسلہ قادریہ ایسا بھی ہے جسے سلسلے جلالیہ قادریہ اشرفیہ کہتے ہیں. یہ سلسلے جلالیہ قادریہ اشرفیہ جو ہمارے سلسلے میں ہے اس سلسلے کی اجازت و خلافت حضرت جلال الدین بخاری نے اسی خانقاہ میں دی مخدوم اشرف جہانگیر سمرانی سے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ 5 بھائی تھے. جھگڑا ہو گیا مریدوں میں بٹوارا ہو گیا. مرید بھی بڑا مطلبی ہوتا ہے ادھر مفاد دیکھتا ہے کوئی بھاگتا ہے. پیر کے گھرانے میں پارٹی ڈال دی. 5 پارٹی 5 بھائی 5 کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگ گئے. واحد حضرت لوگ خود عالم تھے کہ جنہوں نے کسی کی سنی نہیں خاموش مطالبہ نہیں کیا کہ میں جانشین. تو اب خلفاء کو جمع کیا گیا تو خلفاء نے بھی پارشلٹی کی. کسی خلیفہ نے کسی کا نام دے دیا کسی خلیفہ نے کسی کا نام دے دیا. محفل میں مخدوم اشرف بھی تھے تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر چپ تھا گو تماشا کر دو شور مت آؤ واپس جاؤ ادب سے بیٹھو. اچھا حال ہے تم لوگوں کو کس لیے آئے بتاؤ. خاموشی سے بیٹھیے جو بتا رہا ہوں اسے سنیے. خالی یہاں کھیل تماشا کرنے کے لیے نہیں آئے ہو. کچھ سیکھ کے جاؤ. صوفیہ کے دربار میں آئے ہو فیض لے کے جاؤ. چلا چلی کرتے ہو ادب نہیں ہے. سنو تو حضرت اشرف جہانگیر سمرانی سے لوگوں نے کہا سب اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں آپ اپنی رائے کیوں نہیں لیتے. میں بھی اپنا نظریہ بتا دیتا ہوں کہ میری نظر میں نور قطب عالم سے بہتر کوئی نہیں.
کہا یہ تو ابھی مبتدی ہیں، ابھی تو یہ جوان ہوئے، بلوغ کی منزل پہ آئے، انہوں نے تو نہ بہت زیادہ مراقبہ کیا، نہ محاسبہ کیا، نہ اجتہاد کیا، کچھ تو نہیں کیا، ان کو کیوں پوچھتے ہیں آپ؟ کہا ٹھیک ہے یہ عمر میں بالغ نہیں ہے لیکن ان کا خون بہت بالغ ہے۔ تو خلیفہ لوگوں نے کہا اچھا کیا نور خطب عالم اس چیلے کو بلانا ہے؟ تو مخدوم بھاگ کے نے کہا کہ ہمارا یقین ہے کہ نور خطب عالم اشارہ کرتے ہوئے چیلہ کھسک کے آ جائے گا۔ تو سارے خلفاء نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ تصرف انہیں حاصل ہو گیا تو ہم ان کو اپنے مرشد کا جانشین مانیں گے، جب تک کمال دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں، کیونکہ ہمارا مرشد تو بہت باکمال تھا، شیر کی سواری کرتا تھا، مرشد کا مرشد اتنا باکمال تھا کہ دیوار پہ بیٹھ جائے ٹھوکر لگا دے تو دیوار میں چلنے لگتی تھی۔ تو جب تک کمال دیکھیں گے نہیں جانشین نہیں بنائیں گے۔ تو حضرت مخدوم اشرف جہاں کی سمنانی نے فرمایا ٹھیک ہے تم لوگ بھی اپنی پہلے کوشش کر لو، بعد میں نور خطب عالم کوشش کریں گے شہزادے۔ سب نے اپنے تمام عملیات وظائف کر کے کوشش کی، ٹیلا کہاں سے کھس گیا۔ دوسرے دن لوگوں نے آگے مخدوم اشرف سے کہا کہ اب نور خطب عالم سے کہیے کہ وہ کھسکا ہے، ہم تو نہیں کھسکا پائے۔ تو حضرت نے نور خطب عالم کو اپنے بغل میں لیا اور عرض کیا کہ شہزادے اشارہ کیوں نہیں کرتے، شہزادے اشارہ کیوں نہیں کرتے۔ جیسے ہی مخدوم اشرف نے کہا اشارہ کیوں نہیں کرتے، نور خطب عالم نے جو اشارہ کیا تو ٹیلا کھسک کے قریب آنے لگا، یہاں تک کہ سب کے سب قدموں پہ گرے اور پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت حاصل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور تاج الاولیاء، عرص حضور اشرف الاولیاء۔ نور خطب عالم وہ ہیں کہ خالی تسبیح چلانے والے نہیں تھے، اگر کوئی کافر و مشرک مقابلے پہ آ جائے، اس کا گنبد بنا ہوا ہے نا، مقابلے پہ آ جائے تو آپ اس سے قتال پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس خانقاہ کو گرانے کے لیے کافر و مشرک کھڑے ہو گئے تھے، اسے ختم کر دیا جائے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو حضرت نور خطب عالم پنڈوی سماجی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، سب اعتبار سے بہت ہی ممتاز ممیز تھے۔ میں محب صادق عز الارشد مفتی عبد الخبیر صاحب کو مبارکباد کہتا ہوں کہ یہ یہاں سے تو چلے گئے مگر علاء الحق اور نور خطب عالم کا فیضان حیرانی ان کے ساتھ ساتھ التفات گنج تک پہنچ گیا۔ جب یہ اس مدرسے میں صدر المدرسین تھے تو مجھے حضرت نور خطب عالم کی ایک کتاب فارسی میں ملی تھی، تو میں نے کہا میاں یہیں سے شروعات کرو، کیونکہ شکشا کو بڑھاوا دینا بہت ضروری ہے، اس کا ترجمہ کرو۔ تو مولانا نے ترجمہ کیا، وہ کتاب بھی بڑی مقبول عام ہوئی ہے، حدیث المرضی جی۔ اور اس کتاب کی تحریر کرنے کے بعد ان میں ایسا ذوق پیدا ہوا کہ یہ بہت سی کتابوں کے مترجم اور مصنف ہو گئے۔ عزیزو
آج جس کتاب کو یہ لے کر آئے سے اب ملتمس کریے، اگر انہوں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہوتا پی ایچ ڈی کا کورس کرنے کے لیے تو سب سے پہلے ایوارڈ انہی کو ملتا ہے۔ اتنی اتھینٹک بک ہے، اتنی اتھینٹک بک ہے، مجھے بھی بہت ذوق و شوق رہا، لیکن میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا جہاں تک مفتی عبدالخبیر نے پہنچ کر کے حضرت کے احوال، ان کے آثار کو جمع کر کے اس کتاب میں تحریر کر کے صبح قیامت تک کے لیے اپنے نام کو روشن کر لیا۔ میں دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ادارے کے مولویوں کو آپ دیکھو گے تو کہتا رہے یہ بڑا کمزور دبلا پتلا سا ہے، کیا ہے اس میں علمی صلاحیت ہوگی؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس ادارے کے مدرسین کا معاملہ یہ ہے کہ اکثر مدرسین وہ ہیں کہ جو صاحب کتاب ہے، کسی نہ کسی کتاب سے مصنف ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، ان کا ذوق مطالعہ بہت اچھا ہے، ان کی تعلیم و تربیت بہت اچھی ہے۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ ان اساتذہ کی تربیت و تعلیم کی بنیاد پر بڑے میرے بڑے بھائی بھی، دیکھیے میں اس وقت تو مجموعہ میں رہن ہو گئے ہوں، الحمدللہ۔ میرے دو بھائیوں نے اس وقت مجھے سہارا دے دیا ہے، انشاءاللہ تعالی اب ڈوبوں گا نہیں، ڈوبتوں کو کنارے لگاؤں گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج الاولیاء، حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر۔ تو میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بوڑھے مدرس کو نہیں رکھا، اس کے کمر میں درد، اس کے سر میں درد، اس کے پیٹ میں درد، بڑے علامہ ہیں، کام کچھ نہیں۔ لیکن آج جو ٹیم یہاں مخدوم علاء الحق نے جمع کر دی ہے، الحمدللہ یہ مدرسین، ان پر مجھے ایسا کامل اعتماد و بھروسہ ہے کہ میں سال میں کبھی گھنٹے دو گھنٹے کے لیے آتا ہوں، سال میں 2 مرتبہ 2-4 دن رہنا ہوتا ہے، وہ شروع میں، اور پھر یہ 2 دن 3 دن بس۔ اس کے علاوہ کبھی آیا تو چلا گیا، کبھی آیا تو چلا گیا، مگر کامل اعتماد ہے مدرسین پہ کہ انہوں نے الحمدللہ میرے بھروسے کو مجروح نہیں ہونے دیا، اور ان کی محنت شاقہ سے الحمدللہ یہ چمن پھل پھول رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمامی اساتذہ کے عزت میں، وقار میں خوب اضافہ فرمائے، اور خاص طور سے ان کی نسلوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں یہ علم کا جوہر جو ان کے اندر ہے، عمل کے ساتھ ان کے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی کوششوں سے آج ہم اس لائق ہو چکے ہیں۔ 117 بچے جو ہمارے ادارے میں ہوئے، لیکن اس سال سے ہم نے شروعات یہ کیا ہے کہ جو ہماری شاخیں ہیں، جو ہم جگہ جگہ جا کر کے پگڑی باندھتے ہیں، ہم ان شاخوں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو خاص طور سے شعبہ حفظ میں ان سے گزارش کریں گے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ مخدوم اشرف مشن کا فیض بھی ان کو مل جائے تو وہ 1 سال کا دور مخدوم اشرف مشن سے کرائیں اپنے بچوں کو۔ اگر وہ ایسا کرا لیتے ہیں تو مخدوم اشرف مشن اسی اسٹیج سے ان کو دستار دے گا۔
ٹھیک ہے بھائی، مگر 1 سال کا دور آ کے ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کی صحبت میں رہنا ہوگا. اگر ایسا کرتے ہیں تو ان شاخوں کے بچوں کو بھی عزت افزائی اس اسٹیج سے مل سکتی ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے بھائی، یہ تذکرہ میں نے کیا تھا. تو جہاں سے مخدوم اشرف مشن کی تحریک شروع ہوئی اس گاؤں کا نام سے ڈنگا پڑا. وہاں ایک طالب علم مدرسے والوں نے تو نہیں قبول کیا، لیکن ایک طالب علم جو مخدوم اشرف مشن سے پڑھا ہوا اور وہ ٹیوشن کر رہا تھا، اس نے کہا کہ حضرت اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھا کے وہاں بھیجیں تو ہم نے اس کو بھی قبول کر لیا. اس استاذ کے بھی 2 بچے آج دستار حاصل کریں. ٹھیک ہے بھائی، تو میں نے آپ کے سامنے یہ میسج دے دیا. اب جو بھی شاخیں مخدوم اشرف مشن کی ہیں جہاں میری سرپرستی ہے وہاں کے اراکین کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو بہت بہتر ہوگا. آگے ان کی مرضی ہے، میرا کوئی ان پر ایسا حکم نہیں ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ